السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اکرمنا بالاسلام۔ ناظرین کرام، اللہ کا ذکر یہ انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی یہ انسان کے لیے قلعہ ہے۔ جب انسان ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو شیاطین اور آزمائشوں سے اللہ کی مدد کے قلعے اور حصار میں آ جاتا ہے، اور ذکر الہی سے محرومی یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر کے ہلاکت کے گڑھے میں نہ گرا دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے ہی مال و اولاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہی لوگ حقیقت میں خسارہ پانے والے۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان کے لیے وہ وقت باعث حسرت بن جائے گا جو وقت اس نے اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گزارا ہوگا۔ مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله ويصلوا على النبي الا كان مجلسهم طرة۔ ایسی مجلس جو لوگ سجاتے ہیں اور مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور اس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، یہ ان کا بیٹھنا قیامت کے دن باعث حسرت اور ندامت بن جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ساعة تمر ابن آدم لا يذكر الله فيها الا تحسر عليها يوم القيامة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی پل، کوئی بھی گھڑی ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر گزارتا ہے، وہ گھڑی قیامت کے دن ہوگا انسان کے لیے باعث حسرت بن جائے گی کہ میں اس گھڑی اور پل میں بھی اپنے رب کو یاد کر لیتا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کہتی ہے، انسان کس جگہ لیٹتا ہے، کس جگہ بیٹھتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے تو اپنی زبان کو بند رکھا ہوا ہے، نہیں چاہتا کہ اللہ کا ذکر کر لے، یہ اس کا لیٹنا، یہ اس کا بیٹھنا قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت بن جائے گا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جس حالت میں بھی ہوں اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کان یذکر اللہ علی کل حال، آپ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ لیٹے ہوئے ہوتے، اٹھتے بیٹھتے، جس حالت میں بھی ہوتے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ذکر الہی کے ساتھ اپنی زندگی کو روشن اور منور رکھنا چاہیے، اور صبح شام کے اذکار میں کبھی کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کے ایام شب و روز میں تقسیم ہے، صبح ہے تو پھر رات ہو جاتی ہے، رات ہے تو پھر صبح کا اجالا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حصوں کے ابتداء میں ذکر الہی کی خاص ترغیب دی ہے، جنہیں صبح و شام کے اذکار کہا جاتا ہے۔ ان اذکار میں سے ایک بہت ہی فضیلت کا حامل ذکر جسے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ جامع ترمذی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیلہ، جو انسان ہر صبح اور ہر شام کے وقت یہ کلمات کہہ دیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے ابان رحمت اللہ علیہ، اور جس وقت یہ روایت کر رہے تھے اس وقت وہ فالج میں مبتلا تھے۔ فجعل رجل ينظر الیہ، جب روایت کر رہے تھے تو سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، انہیں غور سے دیکھنے لگا، تو ابان رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، ما تنظر، کیا دیکھ رہے ہو؟ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ الفاظ میں نے نہیں پڑھے، اس لیے فالج کا ٹیک ہو گیا ہے۔ اما ان الحدیث کما حدثتک ولکنی لم اقلہ یومئذ لیمضی اللہ علی قدرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتلایا ہے وہ وظیفہ ٹھیک ہے، جو انسان پڑھ لیتا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں آتی۔ ہوا یوں تھا کہ جس دن مجھے فالج کا ٹیک ہوا اس دن میں یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا، تو ان کلمات کے ساتھ اپنے صبح اور شام کو روشن کیجیے، اور اس وظیفے کے ساتھ اپنی حفاظت کیجیے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں ان کلمات کو اپنے اذکار میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔